صوفیہ جو ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں وہ ایک شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی خانقاہ بنیادی طور پر جو پریشان حال ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، نادار اور غریب ہوتے ہیں، ان کے لیے پناہ گاہ کا کام کرتی ہے، جن کا کندھا دکھیارے جو ہیں ان کے لیے ایک طرح سے سر رکھ کے اپنے آنسو بہانے اور جو غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب نہیں رہتے ہیں تو ان کی جو خانقاہ ہے اور درگاہ ہے وہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے مرجع خواص و عوام بن جاتی ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں، اپنے دلوں کی مراد بیان کرتے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر جو ہے ان کے لیے خیر کا اور صلاح کا اور فلاح کا کام کرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے بانی بھی ہیں اور سرخیل بھی، ان کا تعلق ایران کے سجز کے علاقے سے یا سنجر علاقے کہتے ہیں، دونوں نام لیے جاتے ہیں، وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے والد کی وراثت کو سنبھالا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آئے، آپ نے ان کی خدمت میں کچھ کھانے کو پیش کیا، انہوں نے اس میں سے تو کچھ نہیں لیا بلکہ کھلی چبائی اور چبا کے آپ کو دی اور کھلائی، اور اس کے بعد آپ کے ہاں قلب ماہیت ہو گئی، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اور ایک طرح سے جو یاد الہی ہے اس کی طرف آپ پوری طرح مائل ہو گئے۔ آپ نے اس دور میں جگہ جگہ کے سفر بھی کیے، اور ہر سفر جو ہے جب آپ اس کا حال پڑھتے ہیں، چاہے وہ عراق کا ہو، شام کا ہو، چاہے آپ کو فلسطین کے علاقے کا ہو، چاہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا ہو یا دوسرے علاقوں کا ہو، ہر سفر کی خوبی یہ ہے کہ وہ حصول علم کے لیے ہے، وہ روحانی تربیت کے لیے ہے، وہ ایک طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے، اور اس میں جو غالب ترین عنصر ہے وہ یاد الہی اور عشق رسول کا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہیں عثمان ہارونی، جو اصل میں ہارون ہے وہ، لیکن وہ عثمان ہارونی کے نام سے مشہور ہیں، آپ ان کے حلقہ ارادت میں آ گئے، ان سے بیعت کر لی اور اپنے شیخ کی خدمت میں رہنے لگے، ان کے ساتھ بھی سفر کیے، اور جب آپ مدینہ منورہ میں گئے اب تو وہاں سے آپ کو ایک طرح سے ہدایت اور رہنمائی ملی کہ آپ ہندوستان کی طرف جائیں، اور اس طرح سے آپ افغانستان ہوتے ہوئے لاہور پہنچے، اور لاہور میں آپ نے جو داتا گنج بخش ہیں ان کے درگاہ میں پہنچ کر چلہ کشی کی۔ آپ نے خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت داتا گنج بخش کو ان لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور وہاں سے پھر آپ اجمیر آئے، اور اجمیر میں کو آپ نے اپنا مستقر بنا لیا، اور وہاں پر آپ رہ گئے۔ آپ کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن آپ اس سے گھبرائے نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آتے رہے، اور جو شر پسند تھے ان کا اپنی روحانی طاقت سے مقابلہ بھی کرتے رہے، اور بالآخر اس میں آپ کو غیر معمولی کامیابی نصرت خداوندی کے ذریعے ملی۔ خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہندوستان میں جو چشتی
صوفی سلسلہ ہے اس کی بنیاد رکھی، اس کا آغاز کیا. اور جو اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ آپ کا رشتہ زمین سے ہمیشہ جڑا رہا اور زمینی لوگوں سے ہمیشہ جڑا رہا. آپ نے لوگوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ آپ کی خانقاہ میں جو لوگ آتے تھے ان سے ان کا مذہب، ان کی ذات اور ان کا نام نہیں پوچھا جاتا تھا، بلکہ کھانے کو پوچھا جاتا تھا، ان کی ضرورت کے بارے میں معلوم کیا جاتا تھا، ان کی جو دکھ اور پریشانی تھی اس کے بارے میں جانا جاتا تھا، اور ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے پریشانیوں، مصائب اور مسائل جو تھے ان کے دور ہونے کے لیے آپ اللہ سے دعا بھی کرتے اور ضرورت ہوتی تو دنیاوی سفارش بھی کرتے. خواجہ صاحب کی ایک شخصیت کا پہلو بہت دلچسپ ہے، اس کو ہم سرسری طور پہ لے لیتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمارے یہاں دریا کی طرح سے شفقت ہونی چاہیے، سورج کی طرح سے سخاوت ہونی چاہیے، اور زمین کی طرح سے عجز، انکساری اور ایک طرح سے اس خاکساری ہونی چاہیے. پانی آج بک رہا ہے، دنیا میں جنگ کے جو بادل مستقبل میں ہمیں منڈراتے نظر آتے ہیں وہ پانی کی بنیاد پہ نظر آتے ہیں. اسی طرح سے اوزون کی پرت کو لے کر سورج جو ہے اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زمین جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس پر ہم ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ ہمارے بوجھ کو سہار نہ سکے. تو آپ نے جو سبق دیا تھا ہمیں وہ یہی دیا تھا کہ تم دریا کی طرح سے شفقت تمہارے اندر ہو کہ تم سب کو سیراب کرو، سب کی پیاس بجھاؤ، سب کی ضرورتیں پوری کرو. آپ نے سورج کی سخاوت کو کہا جو سب کو روشنی بھی دیتا ہے، حرارت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے. اور آپ نے زمین کے طرح سے کہا کہ خاکساری اور انکساری سے اور عجز سے کام لو، جس کو سب پامال کرتے ہیں لیکن وہ سب کا بوجھ خوشی خوشی اٹھاتی ہے. یا غریب نواز. کورونا کے دور میں اجمیر عرس میں اگر آپ کی حاضری ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، مایوس نہ ہوں. نیوز 18 اردو کی خصوصی براہ راست نشریات کے ذریعے سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کیجیے. 5 رجب بروز جمعرات رات 9:56 سے اور 6 رجب بروز جمعہ صبح 10:56 سے صرف نیوز 18 اردو پر. رفل کو بریانی اتنی پسند آئی کہ پیک کروا کے لے گیا. تو میں سب سے بڑی خبر، کورونا سے سب سے بڑی جنگ. 1200 رپورٹر، 20 چینل اور 15 بھاشائیں. ہم باہر نکلتے ہیں تاکہ آپ گھر پر رہ سکیں. 55 کروڑ درشکوں کے بھروسے کا شکریہ. نیٹ ورک 18 گروپ، بھارت کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک. اخبار ہوا ٹھپ، آؤٹ ڈور ہوا بیکار، ٹی وی ہی دے رہا ہے وگیاپن کو تیز رفتار. کروڑوں درشکوں تک نیوز 18 پہنچائے گا آپ کا ایڈ. نیوز 18 کی ٹیم دمدار بنائے گی آپ کا ایڈ شاندار. جلدی کیجیے، کہیں چھوٹ نہ جائے یہ سنہرا موقع. ہمیں میل کر کے اٹھا لیجیے بڑا فائدہ. یہ اسپیشل آفر ہے اگلے 15 دنوں تک. ساتھ ہی ملے گا ہماری ویب سائٹ پر پروموشن. آج ہی میل کریں adsales@nw18.com پر. نیوز 18 انڈیا آپ کا پسندیدہ نیشنل نیوز چینل اپلبدھ ہے ٹاٹا اسکائی کے چینل نمبر 519 اور ایئرٹیل کے چینل نمبر 318 پر. کورونا کی ہر خبر دیکھتے رہیے نیوز 18 انڈیا پر.
भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे। एक और अहम पहलू जो है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपने अपने इखलास से, अपने अखलाक से और अपने किरदार की पुख्तगी से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया और वो सिलसिला जो उनसे शुरू हुआ था आज तक जारी है। उन्हें अल्लाह के रसूल ने हिदायत की थी कि वो हिंदुस्तान जाए और ये हिंदुस्तान वो था जहाँ से कि मीर अरब को खुद ठंडी हवाएं आती थी। तो एक ख़ास मुल्क का इंतखाब जो अल्लाह को के रसूल को पसंद था उसके लिए उन्होंने हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती को चुना और उन्हें यहाँ भेजा। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा जो हैं उनके अगर आप अक़वाल को देखें और उनके मामलात को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो गैर मामूली नौइयत के हैं। खौफ खुदा और खिदमत खल्क को आपने तरजीह दी। और एक बात जो बहुत अहम है और जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपने कहा कि अगर तुम वज़ाइफ में मसरूफ़ हो, ज़िक्र और अस्कार में लगे हुए हो, ऐसे वक्त में तुम्हारे पास कोई मिलने के लिए आदमी आ जाए तो अपने ज़िक्र व अस्कार को और अपने औराद व वज़ाइफ को छोड़ दो और उसके साथ बात करो, उससे राब्ता कायम करो। ये एक बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो लोग सिर्फ़ इबादत ही को सब कुछ समझ लेते हैं, ओढ़ना बिछौना बना लेते हैं और इंसान को नज़रअंदाज करते हैं या उसकी नाकदरी करते हैं, ये उसके बारे में एक हमारे लिए बहुत अहम सबक है जिसे हमें समझना चाहिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो गरीब नवाज हैं, जो अताए रसूल हैं, जो हिंदल वली हैं, जो एक तरह से चिश्तिया सिलसिले के बानी और इमाम हैं, उनकी गैर मामूली मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जनूबी एशिया में उनकी दरगाह अकेली ऐसी दरगाह है जो कि हिंदुस्तान में की पार्लियामेंट के एक खुसूसी एक्ट से गवर्न होती है। और ये एक्ट का तस्करा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बकिया सारी दरगाहें जो हैं वो वक्फ एक्ट के तहत आती हैं, लेकिन अजमेर शरीफ की दरगाह का ये इख्तिसास है, ये इम्तियाज़ है कि वो एक अलहदा एक्ट से गवर्न होती है। और दूसरी बात जो है वो ये कि वो हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ की वाहिद ऐसी दरगाह है कि जिसकी वजह से एक तो अजमेर शरीफ हो गया और दूसरी बात जो है जहाँ कोई भी सरबराह ममलिकत जनूबी एशिया का या दुनिया के किसी हिस्से से आता है तो वो अजमेर की हाज़री को अपने लिए सआदत जानता है और अपने लिए शरफ़ का बाइस मानता है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा की जो दरगाह है उसमें आपने लंगर की जो रिवायत शुरू की वो बाद में हर खानका
اور ہر درگاہ کا لازمی حصہ بن گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے جو تھے ان کی تو عرفان اور تصوف کے میدان میں تربیت کی کی، ساتھ میں اپنی بیٹی کی بھی کی، اور بیٹی ایسی بڑی عارفہ تھیں، ایسی بڑی صوفی تھیں کہ غیر معمولی اہمیت کی حامل تھیں، اور بعد میں آپ نے انہیں اپنا ایک طرح خلیفہ بھی بنایا۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے ہمیں جو جنسی تفریق ہمارے یہاں ہیں اس سے باز رکھا، اور یہ بتایا کہ اللہ کو وہی عزیز ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے اور بندوں کی خدمت کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور ان جیسے نہ جانے کتنے صوفیاء کے ذریعے اس چشتی تصوف کے سلسلے کو پورے جنوبی ایشیا میں پھیلا دیا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ ملک کی سرحدوں سے باہر بھی چلا گیا۔ ہندوستان کو اس بات پر جتنا فخر ہو، جتنا ناز ہو کہ ہندوستان چشتی صوفی سلسلے کی راجدھانی ہے، اور اجمیر اس کا پائے تخت ہے، اور وہاں پر وہ سلطان الاولیاء رہتے ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ آپ ان سے اگر تعلق قائم کر لیں گے تو آپ کو دنیا اور دین دونوں میں ایک نجات کا تحفہ ملے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ جو ہیں، انہوں نے ہمارے یہاں جو میں نے پہلے بھی بات کہی، میں اسے پھر دہراتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے سفر بے انتہا کیے، اور سفر کو انہوں نے وسیلہ ظفر بنایا، مادیت کے لیے نہیں، روحانیت کے لیے۔ انہوں نے وہ جہاں گئے انہوں نے حصول علم کیا، انہوں نے عرفان جو ہے اس کے سبق پڑھے، انہوں نے صوفیہ سے ان کی زندگی کے آداب، رکھ رکھاؤ اور رہن سہن کو سیکھا۔ ان کی ایسے ایسے صوفیہ سے ملاقات ہوئی کہ جو تارک الدنیا تھے، لیکن خواجہ صاحب نے دنیا کو ترک نہیں کیا، بلکہ وہ دنیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے رہے۔ خواجہ صاحب کا جو پیغام تھا، وہ پیغام جو تھا اس کو کسی شاعر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ حافظہ گر وصل خواہی، صلح کن با خاص و عام، با مسلمہ اللہ اللہ، باب رحمن رام رام۔ خواجہ صاحب نے ایک بات جو اور کی وہ یہ کہ آپ نے برائی سے خود بھی اجتناب کیا اور لوگوں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے نفرت، حسد، اناد اور فساد سے پرہیز کیا، اور اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے ان کے مقابلے تشدد کے ہتھیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنی حکمت و دانائی سے ان کے ہتھیاروں کو محبت، پیار کے ساتھ کند کر دیا، اور سماج کے اندر امن و سکون کے وہ نقیب بن گئے، وہ علامت بن گئے شانتی اور آشتی کی۔ جی، اور وہ جو اقبال نے بات کہی ہے وہ خواجہ صاحب کے حوالے سے بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہیں، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہیں۔ خواجہ صاحب نے ہندوستان کی سرزمین میں اسی پریت کا بوجھ بویا اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا، اور
ہندوستان میں ایک ایسی مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کو جنم دیا، فروغ دیا، آگے بڑھایا کہ ہندوستان جو ہے وہ سچ مچ۔ معین الدین چشتی غریب نواز ہیں لیکن امیروں سے اجتناب نہیں کرتے ہیں، چونکہ وہ وحدت الہ اور وحدت آدم کے قائل ہیں۔ وہ ایک طرح سے غریبوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بلا شبہ صحیح ہے، لیکن اگر ضرورت ہوتی ہے تو غریبوں کی مدد سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ ایسے واقعات تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں کہ جب انہوں نے غریبوں کے، مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کے، پریشان حال لوگوں کی سفارش دلی کے دربار میں بھی کی ہے اور کرائی ہے۔ یہ ان کی بڑی بات ہے جس سے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جو ایک بات ہے وہ یہ کہ وہ مرکز سے، دہلی سلطنت کا مرکز تھا لیکن وہ اجمیر میں تھے۔ اجمیر میں رہ کر انہوں نے جس طرح سے اپنے پیغام کو عام کیا وہ غیر معمولی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ان کے مرید ہیں، لیکن انہوں نے دونوں سے استفادہ کیا۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر اس تصوف اسلامی اور سکھ مت جو ہے اس کے درمیان میں ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب میں ان کا کلام موجود ہے جو کہ سکھوں کے آستھا کا ایک اٹوٹ انگ ہے، اور وہیں سے چشتیہ سلسلے کی دو شاخیں ہوتی ہیں، ایک بابا علاء الدین صابر کلیری جو ہیں ان کے ذریعے چشتیہ صابریہ سلسلہ، اور دوسری طرف حضرت نظام الدین اولیاء جو سلطان جی کہلاتے ہیں، محبوب الہی ہیں، سلطان المشائخ ہیں، ان کے ذریعے چشتیہ نظامیہ سلسلہ۔ اور ان لوگوں نے جس سلسلے کو آگے بڑھایا، اس میں جس چیز کو وہ روا رکھا وہ غیر معمولی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں یا حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، انہوں نے ہمیں وہ سوچ اور فکر عطا کی اور سیکھ دی جو کہ ہمارے لیے انتہائی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ آج تشدد بھری دنیا میں، آج جبکہ ایک طرح سے انسان کا دشمن ہو رہا ہے، جانور محفوظ ہیں، انسان محفوظ نہیں ہیں، ایسے وقت میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا کشندہ کشندہ بود، جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے۔ جی، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے صاف کہا کہ ہم کانٹے بچھانے والوں کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ کانٹوں سے راہ کو پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ صوفیہ کا یہی پیغام تھا اور یہی روش تھی جس نے ہندوستان میں لوگوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ذریعے گنگا جمنی تہذیب وجود میں آئی، ہماری مشترکہ ثقافت نے جنم لیا، تو یہ کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خلفاء کو جو ایک طرح سے پیغام دیا تھا محبت کا، اسی کے نتیجے میں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ان دو زبانوں کا جنم ہوا جنہیں آج دنیا ہندی اور اردو کے نام سے جانتی ہے، اور خواجہ امیر خسرو جس کے جنک تھے۔
ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وسنت کا تہوار جو کہ ہماری مشترکہ تہذیب کا تہوار ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء نے شروع کیا تھا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ لنگر کی جو روایت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خانقاہ سے شروع ہوئی تھی وہ آج ہر خانقاہ جو ہے اس کا حصہ بنی ہوئی ہے، ہر درگاہ کا حصہ بنی ہوئی ہے، جہاں پر کہ غریب جو ہیں ان کے لیے ایک طرح سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کا سادن جو ہے وہ جٹایا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا یہ فیضان تھا، اور اس فیضان کا معاملہ جو ہے یہ کہاں تک پھیلا ہے اس کو آپ گن نہیں سکتے۔ گلی گلی، کوچے کوچے، قریے قریے، صوبے صوبے، ملکوں ملکوں یہ روایت اور یہ پرمپرا اور یہ تصوف اور عرفان کا نور جو ہے وہ پھیلا، اور اس کو پھیلانے کے لیے جو ایک شخصیت ذمہ دار ہے، جو اس کا بانی اور جنک ہے، وہ خواجہ خواجگان عطائے رسول خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہیں۔ آئیے ہم ایک بار پھر اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہمارے صوفیاء نے جو محبت کا سبق دیا تھا، جو پیار کا سبق دیا تھا، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا رشتہ قائم کریں۔ یا غریب نواز۔ کورونا کے دور میں اجمیر عرس میں اگر آپ کی حاضری ممکن نہیں ہو پا رہی ہے، مایوس نہ ہوں۔ نیوز 18 اردو کی خصوصی براہ راست نشریات کے ذریعے سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کیجیے۔ 5 رجب بروز جمعرات رات 9:56 سے اور 6 رجب بروز جمعہ صبح 10:56 سے، صرف نیوز 18 اردو پر۔